الرحیم اللهم صل وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حضرات محترم، افتوار مجلس ذکر و دعا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں جو کنٹینیو ہفتے میں ایک وقت مقرر کر کے، دن مقرر کر کے اجتماعی طور پر خدا کے ذکر سے اپنی زبان کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو اور اپنے تصور اور تخیل کو تر رکھتے ہیں۔ خدا کا ذکر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی زبان پر جاری ہوتا ہی نہیں، اور یوں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، عباد کا صالحین کا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، وہاں پر صالحین کا بھی ذکر کیا، اور صالحین سے مراد عام مومنین ہیں، وہ مومنین جن کا جو نماز کے پابند ہیں، احکام الہی اور احکام مصطفیٰ کے اور احکام دین کے پابند ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان خدا کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تم بندہ ہو کر میرا ذکر کر، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں۔ اب مجھے بتائیں اس بندے کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا ذکر خدا کرے، اور اگر ہم چاہیں کہ ہمارا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہو تو پھر ہمیں اپنے دل، زبان، روح کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات بتاتا ہوں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا مشکوٰۃ شریف کا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث کی کتاب ہے۔ یہ ہم جب عالم کا کورس کرتے ہیں تو عالم کا کورس کرتے کرتے جب چھٹے سال میں ہم پہنچتے ہیں، کس سال میں؟ تو چھٹے سال میں حدیث میں مشکوٰۃ شریف پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر، جو میں نے پوری پڑھی ہے، اور تفسیر میں جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے، اور فقہ میں ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے۔ چھٹے سال کا یہ یہاں سے جانا، یہ سمجھ لیں کہ جو پراپر عالم کے اس سے پہلے جو ہوتے ہیں یہ سارے فنون ہوتے ہیں، اس میں صرف ہوتی ہے، علم صرف ہوتی ہے، علم نحو ہوتی ہے، منطق ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ گرامر ہوتی ہے، اور ساتھ میں بنیادی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، تو فقہ ہوتی ہے، اصول فقہ ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے حدیث ہوتی ہے، پھر اصول حدیث ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ تفسیر ہے، پھر اصول تفسیر ہے، پھر اس کے بعد دورہ حدیث ہے، پھر اس کے بعد جا کے بندہ عالم بنتا ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 9 سال کا کورس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو وہ آگے درجات شروع ہوتے ہیں، مفتی کا کورس شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو اس کے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جن لوگوں کو کہتے ہیں، جو جس علوم کے اندر ماہر ہو، پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس علوم کی کتابیں پڑھتا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف کتاب ہے فضائل القرآن میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور ان کو بلا کر
آپ نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن. حضور نے فرمایا کہ میری ہدایت کے ستارے اج مینو اللہ نے حکم دیتا ہے. ان اللہ امرنی, مجھے رب نے حکم دیا ہے, ان اقرا علیک القرآن, کہ اپنے اس غلام کو, میرے مصطفیٰ آپ اپنے اس غلام کو آپ قرآن سنائیں. حالانکہ حضور قرآن کس کو سناتے تھے؟ جبریل کو, اور جبریل سرکار کو قرآن سناتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے چند صحابہ تھے ان میں سے ایک ابی بن کعب تھے, اور ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا اسید بن حضیر, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور حضرت حسان بن ثابت. اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوش اعلان قسم کے صحابہ تھے, تو ان میں حضرت ابی ابن کعب اور حضرت اسید بن حضیر, یہ نبی پاک کے وہ دو صحابہ میں سے یہ دو ایسے صحابی تھے کہ یہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ یہ پڑھتے تو بندہ سوچتا جھوم جاتا تھا انسان, بندہ سوچتا تھا یہ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں. تو سرکار ان کو بلا کر جو نا ان سے قرآن پڑھوایا کرتے تھے, کہتے تھے تم تلاوت کرو تمہاری آواز بہت اچھی ہے. اے ابی ابن کعب تم تلاوت کرو تمہاری آواز بہت اچھی ہے. اے اسید بن حضیر تم تلاوت کرو میرے سامنے تیری آواز بڑی پیاری ہے. وہ قرآن پڑھتے تو حضور سامنے جھوما کرتے تھے. تو ایک دن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ امرنی, حضور نے بتایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس سے پہلے تو میں تمہیں فرمائش کر کے تم سے سنا کرتا تھا, آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آج آپ قرآن سنائیں اور آپ کا یہ غلام آپ سے قرآن کو سنے. تو وہ جب انہوں نے سنا نا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان اللہ امرنی, کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مصطفیٰ آپ کو قرآن سنائیں, تو وہ جھوم گئے, اپنی قسمت پر نازاں ہوئے, وجد میں آ گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حیرت سے پوچھنے لگے اللہ سمانی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا اللہ دی بارگاہ میں تھوڑے اس غلام کا نام لیا گیا؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ جو ہے وہ آپ مجھے قرآن سنائیں؟ تو سرکار نے فرمایا نعم, اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. کہتے ہیں کہ میں سرکار کے سامنے دو زانو ہو کر, دست بستہ ہو کر, نظروں کو سر کو جھکا کر سرکار کے سامنے بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت کا اور میری زندگی کا سب سے عظیم دن وہ دن تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس غلام کو قرآن سنائیں, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور تلاوت کرتے جا رہے تھے, میں دو زانوں بیٹھے ادب سے سن بھی رہا تھا. فَزَرَفَتْهُ عَيْنَاهُ, وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن بھی رہا تھا, اپنی قسمت پر ناز بھی کر رہا تھا. فَزَرَفَتْهُ عَيْنَاهُ, خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو چل رہے, آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی. مسلسل رو رہا تھا کہ نبی پاک کے تو کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ مصطفیٰ کو سے میں قرآن کریم کو سنوں, حضور مجھے قرآن سنائیں. تو یہ جس کا قرآن سے تعلق ہو یا صاحب قرآن سے تعلق ہو, تو ان کا نام حضور نے کیوں لیا؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ نبی دی بارگاہ میں جڑا بھی صحابی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دی مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اسی بنا پر اہل سنت و جماعت کا کہ ہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کا, انبیاء کے علاوہ پوری کائنات کے انسانوں کے
دل میرے سامنے لائے، مجھے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کے دل میرے میں، تمام نبیوں کے صحابہ اور میرے صحابہ، کم و بیش 1.25 انبیاء کے صحابہ اور میرے صحابہ، نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے اور میرے صحابہ کے جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل مجھے دکھائے۔ حضور نے فرمایا روئے زمین کے اوپر اس کائنات میں نے اپنے صحابہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا، اپنے صحابہ کے دل جیسا کسی کا دل نہیں پایا۔ تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے وَيُزَكِّيهِمْ، تو بس مصطفیٰ نے انہیں اندروں اور باروں پاک کر دیا، ان کے دل بھی پاک، ان کی صورت بھی پاک، ان کی سیرت بھی پاک، ان کا کردار بھی پاک، ان کی گفتار بھی پاک، ان کا تصور بھی پاک، ان کا تخیل بھی پاک۔ تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب صحابہ اکرام کو سامنے بٹھاتے تھے تو ان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتے تھے۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ خدا ہمیں ذکر کی توفیق عطا کرے۔ ہماری یہ ساری مجالس پورے مہینے کی، یہ حسنین کریمین، شہداء کربلا اور آل پاک مصطفیٰ، 5 تن پاک کے نام ہیں ساری مجالس۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک 2 لائن کی 9 حدیثیں، کتنی؟ 9 حدیثیں ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حسنین کریمین کا نام لے کر ان کی عظمت کو بیان، وہ ترتیب سے وہ ساری حدیثیں میں نے جمع کی ہیں تاکہ ہماری یہ جو مدینہ مسجد میں آپ جو آج اس شاکان مصطفیٰ جو ہر منڈے کو یہاں بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری طرف سے نبی پاک کی آل پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش ہے۔ یہ سرکار دیاں گلاں نے جو حضور نے اپنے بیٹیاں واسطے کیتیاں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کردہ فضائل اور مناقب ہیں جو حضور نبینا علیہ السلام نے حسنین کریمین کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، اس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کہتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فضائل بیان فرمائے تو حضور علیہ السلام نے اکثر جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، یہ جو 9 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں، ان 9 حدیثوں کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین، حضور نے کبھی بھی یہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا نہیں کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ فتم ظریفی کیا ہے؟ فتم ظریفی کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، اہل سنت کے ہاں یہ بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اہل سنت کے غیر کی بات کرتا ہوں کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پوری محبت کے ساتھ رو کر سب کچھ کریں گے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کی زبان پر امام حسن مجتبی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے وہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی تھی، حضور اس کی پہلے سے ہی پیشن گوئی کر گئے تھے۔ اب یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، حضور نے فرمایا کہ کائنات میں میرے حسنین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ کائنات میں میرے حسنین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں، اور کائنات میں میرے حسنین کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب اعلیٰ نہیں۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا نام لے کر ان کی پاکیزگی کو، ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی کو بھی بیان کر دیا، اور ان کو جو نسبت رسول حاصل تھی نسب کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ پہلی حدیث حضور نے فرمایا کہ کائنات میں حسنین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں، اور ان کے نسب سے بڑھ کر کسی کا عالی نسب نہیں۔ دوسری حدیث
حضور نے فرمایا کہ حسنین، میرے حسنین کے ناموں کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جب حسن پیدا ہوئے، حضور نے ایک حدیث کے مطابق کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ علی بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی بہادر تھے، ان کا نام ہی شیر خدا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں حسن کا نام حرب رکھوں گا. حرب عربی میں کہتے ہیں جنگجو کو، جنگ لڑنے والا مجاہد جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حرب نہیں، یہ حسن ہے. یہ کیا ہے؟ حسن ہے. پھر حضرت مولا کائنات ظاہر سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ حسن ہے تو آپ خاموش ہو گئے. پھر 1 سال کے بعد امام حسین پیدا ہو گئے. امام حسن مجتبی اور امام حسین، ان دونوں کی عمروں میں 1 سال کا ڈفرنٹ. امام حسن نے سرکار کی بارگاہ میں 8 سال تربیت حاصل کی اور امام حسین نے سرکار کی بارگاہ کے اندر 7 سال تربیت حاصل کی. تو کہتے ہیں 1 سال بعد جب امام عالی مقام امام حسین پیدا ہوئے تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ پھر جب سرکار تشریف لائے، آپ نے ان کو پیشانی چومی، کان میں اذان دی. حضور نے فرمایا کہ علی ذرا یہ تو بتا کہ اس بیٹے کے بارے میں تیرے کیا نام سوچا ہوا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے. کیا فرمایا؟ یہ حسین ہے. پھر ظاہر مولا کائنات کے ذہن کے اندر کوئی بات آئی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خود رکھے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اب حضور نے وہ حکمت خود بیان فرمایا. وہ کیا تھی؟ دوسری حدیث سے مطلب حضور نے فرمایا کہ میرے حسنین کریمین کے ناموں کے متعلق جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اتنی محبت سے آپ نے ان نواسوں کے نام خود رکھے ہیں اور مولا کائنات نے جو نام رکھے تھے ان کی جگہ آپ نے یہ نام رکھے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کے ناموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے مجھے بتایا کہ آپ کے ان بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے. تو حسنین کریمین کے نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ناموں میں سے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق علماء اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی ہے روئے زمین پر کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. حضور نے فرمایا یہ جنتی نام ہے اور جنت سے یہ نام جبریل کے ذریعے اللہ نے منتخب کیے ہیں. تو ہم حسنین کریمین کا جو اتنی محبت سے ذکر کرتے ہیں، عقیدت سے ذکر کرتے ہیں، احترام سے ذکر کرتے ہیں اور ہماری زبانوں کے اوپر حسنین کریمین کا جو نام ہوتا ہے وہ ہر لمحہ ہماری روح کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نام خدا نے رکھے ہیں. ان ناموں کا انتخاب مصطفیٰ نے کیا ہے. ان ناموں کو جو ہے وہ پروان مولا کائنات اور سیدہ کائنات نے چڑھایا ہے. اس لیے آپ ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. ہم جو فضائل بیان کرتے ہیں حسنین کریمین کی، اہل بیت اطہار کے یا پنجتن پاک کے یا مولا کائنات کے یا سیدہ کائنات کے، یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے نام لے کر اپنی زبان پاک ہو جائے، اپنی روح پاک ہو جائے، اپنی سوچ پاک ہو جائے، اپنا تصور پاک ہو جائے، اپنا تخیل پاک ہو جائے. ورنہ ان کی پاکی تو وہ ہے کہ جس پاکی کا اعلان میرے رب نے کیا وہ یطہرکم تطہیرا. ان کی پاکی تو وہ ہے کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان کے ذریعے ان کے منہ میں اپنی زبان دے کر اور اپنے لعاب کے ذریعے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اور میرے مصطفیٰ نے چادر تطہیر کے اندر ان کو رکھ کے ان کی پاکی کا اعلان فرمایا ہے. تو ہم جو حسنین کریمین سے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا ان کی یاد میں مجالس اور محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے کہ ان پاکوں کے ذکر سے ہم پاک ہو جائیں. ورنہ وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محبت اور عقیدت کا تعلق کیا ہے کہ کبھی حسن اور حسین میں نہ اللہ نے فرق کیا ہے، نہ مصطفیٰ نے فرق کیا ہے، نہ مولا کائنات نے فرق کیا ہے، نہ سیدہ کائنات نے فرق کیا ہے. دنیا میں کون ہوتا ہے کہ جو ان ناموں میں فرق کر کے جناب جب اپنے آپ کو ظاہر کرے؟ تو یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ اصل میں بدبخت ہیں.
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فرق نہیں کیا. ہاں یہ انتخاب ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی قربانی کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنانا تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبی کی صلح کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنانا تھا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہماری محبت ہے، اور اس پر ہمیں ہمہ وقت ہر لمحہ اور ہر گھڑی قائم اور دائم میں رہنا چاہیے. دوسری یہ دو حدیثیں ہو گئی. پہلی حدیث میں کیا حضور نے فرمایا کہ ان جیسا پاک کوئی نہیں اور ان جیسا نسب بھی کسی کا نہیں. یہ ساری نام حدیث میں تو انہیں یاد کرا کے اٹھاؤں. اور دوسری حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ ان کے نام جو ہے وہ اللہ نے جنت سے جبریل کے ذریعے وحی کے ذریعے ان کے نام اللہ نے بھیجے ہیں. پھر اسی طریقے سے تیسری حدیث سرکار نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دو خوشبودار پھول ہیں. دو خوشبودار پھول کا معنی کیا ہے کہ باغ نبوت سے جو دو پھول کھلے ہیں، دو کلیاں کھلی ہیں اور پھر وہ پھول بنے ہیں، اور ان کی جو مہک ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، آپ کے ناک سے، آپ کے منہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں. حضور نے ان کو جنت کا بھی پھول قرار دیا، دنیا کا بھی پھول قرار دیا، باغ نبوت کا بھی پھول قرار دیا. کتنی بڑی عظمت ہے. تیسری حدیث، چوتھی حدیث سماعت کرنا، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کے لیے میں یہ خزانے تلاش کر کے لایا ہوں. چوتھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین مجھے محبوب ہیں. کیا فرمایا؟ حسن اور حسین مجھے محبوب ہیں. تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر. فرمایا کہ یا اللہ، حضور نے کیا فرمایا کہ یا اللہ، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. حسنین کریمین کو سامنے رکھ کے امام حسن مجتبی کو اور امام حسین کو سامنے رکھ کے حضور نے کیا دعا کی کہ یا بار الہ، اے میرے اللہ، حسن اور حسین یہ دونوں مجھ مصطفیٰ کو محبوب ہیں. حضور نے دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں کی. حضور نے دونوں کی محبت میں کوئی تقسیم نہیں کی. حضور نے دونوں کی محبت میں کوئی فرق نہیں کیا. حضور نے ان کے فضائل کو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا. امت کو بھی یہ حق اور اختیار کبھی نہیں ہے کہ وہ ان کی محبتوں کو اور اپنے پیمانے کے اندر ناپتی پھرے اور تولتی پھرے کہ فلاں کے درجہ کم ہے اور فلاں کا چھوڑا ہے اور فلاں کا بڑا ہے. یہ بدقسمتی ہے کیونکہ امت کو یہ اختیار ہے ہی نہیں. ہمارا کام ہے محبت کرنا، محبت کو توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہی عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو. ہمارا کام حسنین کریمین سے محبت کرنا ہے، ان کی محبتوں کو تولنا نہیں. ان کی محبتوں کا وزن کرنا یہ ہماری نہ ڈیوٹی ہے نہ ذمہ داری ہے. جو وزن کرتے ہیں وہ اپنا وزن دیکھیں، ان کا اپنا پانڈا خالی ہے. کہتے جو پانڈا خالی ہوئے تو پھر کھڑکتا ہے. جب پانڈا خالی ہوئے تو کیا آتا ہے؟ وہ کھڑکتا ہے، اس کی پھر آواز آتی ہے. اور جب پانڈا پڑا ہوئے تو سکون میں ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جب دریا چلتے ہیں، کسیاں چلتی ہیں، نہریں چلتی ہیں تو آواز آتی ہے نہیں آتی؟ پتھروں سے پتھر چلتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سمندر بھی جب اس نے دریاؤں کی طرح آواز دی ہو؟ نہیں. سمندر سموت ہے، سموت ہے، اتنا سموت ہے کہ اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کے اندر بندہ جو ہے وہ بغیر اہتمام اور انسان کے جا ہی نہیں سکتا، اور جو جائے تو واپس آ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، یہ میرے جو دو نور نظر تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، جن سے تو نے میری اولاد کو آگے چلانا ہے، اے اللہ میں مصطفیٰ ان سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ میری التجا ہے تیری بارگاہ میں. کیا التجا کی میرے مصطفیٰ نے؟ یا خدا جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں اس طرح تو رب ہو کر تو بھی ان سے محبت کر. اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کو حسنین کریمین کے حق میں قبول فرمایا. یہ محبت کی وادی ہے، اس میں غوطہ لگا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں. پانچویں حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن
اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. نام بھی جنت سے آئے اور جنت بھی خود سرکار نے ان کے نام کر دی. دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں فلانا جاگیردار ہے، دیکھو بڑے بڑے مرلے موجود ہیں جی، بڑیاں زمیناں موجود ہیں جی، فلان جرنیل دیکھو جی اتنے 1000 کنال زمین ہے جی، فلان کے پاس اتنی بڑی جو ہے وہ دولت موجود ہے جی، یہ جو برطانیہ کا جو ملک ہے جی، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں کی ملکہ کے نام ہے، یہ دنیا کی جاگیریں ہیں ساری. لیکن ایک جاگیر وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے پھولوں کے نام کی ہے. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو جنت ہے، اور اس جنت کا عرض کیا ہوگا؟ فرمایا 7 زمینوں کو اگر ملا دیا جائے، 7 زمینوں کی چوڑائی سے بڑا عرض جو ہے وہ جنت کا ہے. 7 آسمانوں کو ان کے ساتھ ملایا جائے تو اتنی بڑی اللہ کی جنت ہے. اور اس جنت کے اندر کائنات کی ہر نعمت موجود ہے، اور اس جنت کے اندر سوائے اللہ کے کرم اور رحمت کے اور فضل کے اور نعمتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس پوری جنت کے جو مالک ہیں، اس جنت کو جن کے نام الاٹ کر دیا گیا ہے، وہ میرے حسنین کریمین ہیں. سرکار نے دنیا میں ہی ان کے نام جنت کر دی تھی. اور حضور نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین ہیں نمبر 5 جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر ایک دن میرے آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. اچھا جیسے ہی حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے نا، اس دور کے اندر جو دروازے ہوتے تھے نا، یہ لکڑی کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے. جب گھر کے دروازے کو کھولیں تو آواز آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ دروازہ کھلا ہے. اور صحابہ اکرام جو اصحاب صفہ بالخصوص جو مسجد نبوی کے اندر مہاجرین صحابہ رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہماری یہ عادت ہوتی تھی. وہ عادت کیا ہوتی تھی کہ ہماری نظریں ہمیشہ یہ دروازہ نظر آ رہا اس طرح دروازے پر رہتی تھی سرکار کے، کہ کسی وقت جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو ہم رکے والضحیٰ کا دیدار کریں گے. ہر وقت دروازے پہ نظریں رکھتے. اور بالخصوص صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نظر کب رکھتے تھے؟ رات کو. ساری دنیا سوئی ہوتی تھی، اصحاب صفہ رات کو جاگ کر اس طرح دیکھتے ہوتے تھے کہ جیسے ہی تہجد کا وقت ہوگا اور سرکار دروازہ کھولیں گے، ساری دنیا سوئی ہوگی، ہمارے سامنے میرے مصطفیٰ کا روح والضحیٰ ہوگا. صحابہ اکرام سرکار کے روح کا دیدار کرتے تھے. تو حضور دروازہ کھولتے تھے تو آواز آتی تھی. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھول کے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام جیسے ہی آواز حسنین کریمین کے کان میں پڑی نا، تو دونوں شہزادے بھاگنا شروع ہو گئے. 2-2.5 سال کی 3 سال کی عمر، بھاگنا شروع ہو گئے. اور ان کو پتہ چل گیا کہ حضور کیا ہو گئے، باہر آ گئے. بھاگ رہے ہیں تو اب وہ کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ ایک دم کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، گرتا ہے تو پھر اٹھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حسنین کریمین فوراً گھر سے نکلے، بھاگتے ہوئے سرکار کی طرف آ رہے ہیں تو لڑکھڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروازہ کھول کے آپ منبر کے اوپر آگے، جمعے کا دن تھا، اور منبر پر بیٹھ کے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ شروع کیا، فرمایا الحمدللہ، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ خطبہ شروع کیا نا، حسنین کریمین گھر سے باہر نکلے. ان کو پتہ چل گیا کہ حضور ہے، نکل آئے مسجد میں. اور سرکار کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی تو بھاگتے ہوئے آئے، لڑکھڑاتے ہوئے آئے، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دروازے کے سامنے سیدہ کائنات کا گھر، یہ منبر تھا، یہ حضور کا گھر تھا. اس سامنے جو دروازہ ہے اس کے باہر جو گھر تھا وہ سیدہ کائنات کا گھر تھا، مولا کائنات کا گھر تھا. تو منبر سے ڈائریکٹ وہاں نظر پڑتی تھی. تو جیسے خطبے کے لیے سرکار بیٹھے اور جب حسنین کریمین بھاگتے ہوئے حضور کی طرف آئے، چھوٹے بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں سرکار کی طرف. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر پڑی، سرکار مسکرائے، آپ نے خطبہ روک دیا. کیا کر دیا؟ خطبہ روک دیا. حضور علیہ السلام منبر سے نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد چل کر گئے. حالانکہ صحابہ اکرام
چاہتے تو ان کو اٹھا کر لے کر آتے، لیکن صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، حضور علیہ السلام گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگا کر واپس آئے، پھر ممبر پر بیٹھے، ایک کو ایک ران پر بٹھایا، دوسرے کو دوسرے ران پر بٹھایا، اور پھر صحابہ اکرام کو مسکراتے ہوئے فرمایا میرے رب نے سچ فرمایا، جڑا مال اور اولاد ہوندے نے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ تو حسنین کریمین کو لڑکھڑاتے دیکھا تو خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، اٹھا کر ساتھ لے کر آئے، سرکار نے اپنے سینے سے بھی لگایا اور اپنی گود میں بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ محبت تھی میرے مصطفیٰ کی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ اور 7ویں حدیث، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں آسمانی نور نے حسنین کریمین کے لیے گھر کی راہ کو منور کر دیا۔ ایک دفعہ رات کو، آدھی رات تھی، سرکار سے بہت مانوس ہوتے تھے، اٹھے حسنین کریمین، سرکار کی یاد آئی اور بھاگتے ہوئے سرکار کی طرف جب جانے لگے، ذرا رات کا مہینہ، اس دور میں لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حسنین آ رہے ہیں، سرکار بھی سامنے آ گئے، ادھر سے حسنین کریمین آ رہے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور وہاں نازل کیا کہ حسنین کریمین رات کے اندھیرے میں جب تک چل کے سرکار کے سامنے آتے، ان کے چہروں سے اور ادھر سے سرکار کے چہرے سے نکلنے والے نور کے ساتھ وہ راستہ منور تھا، اس راستے پر نور تھا۔ اور 8ویں حدیث، نماز کے دوران حسنین کریمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آ کر جب بیٹھتے تو سرکار نے سجدہ عبادت اپنے ان بچوں کی خاطر لمبا کر دیا۔ یہ ان کا مقام ہے نگاہ مصطفیٰ کے اندر۔ اور 9ویں اور آخری حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باری باری حسنین کریمین کو، حضور کی عادت تھی تو ان کو اٹھاتے سامنے رکھتے، تو باری باری کبھی ایک کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی دوسرے کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی ایک کو سینے سے لگاتے، کبھی دوسرے کو سینے سے لگاتے، کبھی دونوں کو سینے سے لگا دیتے۔ اب مجھے بتائیں وہ کیا منظر ہو، ذرا تصور میں جا کر سوچیں نا، کہ جس ذات کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے جنت کو بنایا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ، جس کو وجہ تخلیق کائنات اللہ نے بنایا ہے، وہ میرے مصطفیٰ حسنین کریمین سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ حضور نے نہ حسن کو حسین سے جدا کیا، نہ حسین کو حسن سے جدا کیا۔ اور ان 9 حدیثوں میں ہمیں سبق کیا ملا کہ اگر سرکار نے حسنین کریمین کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا، امت کون ہوتی ہے، امت کے سکولر کون ہوتے ہیں، امت کے ذاکر کون ہوتے ہیں، امت کے بڑے بڑے جو خطباء ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو حسنین کریمین کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ان میں فرق پیدا کریں۔ اس لیے آج کے درس کا جو سبق ہے وہ سبق کیا ہے کہ ہمیں جس طرح امام حسن سے پیار ہے اسی طرح امام حسین سے پیار ہے، جس طرح امام حسین سے پیار ہے اس طرح امام حسن سے پیار ہے، اور اسی میں امت کی نجات ہے۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آن سے محبت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر اور پھر دعا انشاءاللہ۔ جو آنے والا جمعہ ہے، اس جمعے میں آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے 14 سال کی عمر میں، اور پھر آگے ان سے اللہ تعالیٰ نے نسل مصطفیٰ کو، اولاد مصطفیٰ کو چلایا۔ امام زین العابدین کے فضائل اور مناقب آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔